نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اصل سبب یہ نہیں ہے کہ انہیں قرآن میں جمہوریت کے کچھ آثار نظر آتے ہیں یا دین کے اندر جمہوریت کے کہیں آثار ہیں، نہ، دین میں لا الہ الا اللہ سب سے بڑی تلوار ہے جمہوریت کے لیے، سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑی رکاوٹ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی الوہیت جب قائم ہو گئی، بس اب کوئی مقابلے میں نہ ملوکیت کی گنجائش رہ جاتی ہے، نہ جمہوریت کی گنجائش رہ جاتی ہے، سرے سے غیر اللہ کی الوہیت و حاکمیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ لا اس طرح کا مضمون وسیع اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ لہٰذا اسلام سے جمہوریت نکالنا، قرآن سے جمہوریت نکالنا، یہ دلائل جو بنا رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں، یہ ایک اور ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل مغرب نے جمہوریت کو پیش اس طرح سے کیا ہے، جمہوریت کو مقدس بنا کر پیش کیا ہے، تقدس کے ساتھ پیش کیا ہے، مبالغہ کیا ہے جمہوریت کی تشریح میں، جمہوریت کی تبلیغ میں، جمہوریت کے پرچار میں، اور جمہوریت کو جس انداز سے انہوں نے سجا کے بنا کے اسے پیش کیا ہے، اسے تزئینات کر کے اس کو پیش کیا ہے، اس نے دراصل مسلمانوں کو منفعل کر دیا ہے، مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ اہل مغرب نے چونکہ جانتے تھے نفسیات اہل مشرق کی اور خصوصاً مسلمانوں کی، انہوں نے جمہوریت کو ایک بہت غیر معمولی انسان کے لیے ایک قدر، انسان کے لیے ایک اعلیٰ ویلیو، انسان کے لیے ایک بہت عظیم نعمت کے طور پر اس کو پیش کیا، من عظیم جمہوریت کو کشف کر کے پیش کیا ہے۔ اپنی زبانوں سے، اپنے قلم سے، اپنے میڈیا سے، اپنے مبلغین سے اور اپنے تعلیم سے اس طرح نصابوں کے اندر جمہوریت کو پیش کیا ہے کہ یہ فوق العادہ و غیر معمولی ایک نظام ہے۔ انسان اس کے سائے میں جب زندگی بسر کرتا ہے تو معراج ہے، انسان کی جنت ہے یہ، اور وہ زندگی انسان کو میسر آتی ہے جمہوریت میں جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف سے انہوں نے اس طرح سے جمہوریت کو پیش کیا ہے کہ جمہوریت کا جو منکر ہے وہ بہت پسماندہ انسان ہے، وہ آج کے زمانے کا انسان نہیں ہے، وہ رجت پسند ہے، وہ قدامت پسند ہے، وہ قدیم سوچوں والا روایتی انسان ہے، ماڈرن انسان نہیں ہے، متجدد نہیں ہے، آج کے زمانے کا انسان نہیں ہے، اور یہ بشریت کی آزادی کے خلاف ہے، یہ بشر کے حقوق کے خلاف ہے۔ اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے، وحشتناک چہرہ بنا کر جمہوریت کا جو قائل نہیں ہے۔ دراصل یہ جو مسلمان سروش جیسے یا دیگر کم نہیں ہیں، بہت ہر ملک کے اندر ہیں، مثلا مصر میں ایسے بہت سارے، عراق کے اندر ایسے بہت سارے، لبنان و شام میں ایسے بہت سارے مغرب زدہ مفکرین ہیں، پاکستان ہندوستان میں ہیں، ہر ایران کے اندر ایک کثیر تعداد ان کی موجود ہے جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو مرعوب و مغلوب مغرب ہیں، یہ مغرب کی اس دھاک سے متاثر ہوئے ہیں۔ مغرب نے جس طرح جمہوریت کو پیش کیا ہے سجا کے اور بنا کے، مزخرف بنا کر، اس کو تزئین کر کے، اس کو ملمع کر کے، چڑھا کے اس کے اوپر، تھا کچھ اور بنایا کچھ اور ہے، جس طرح علامہ اقبال نے صحیح تشخیص دی۔ رہبر معظم علامہ اقبال کے بہت دل و جان سے عاشق ہیں، اور وہ جملات اقبال کے لیے ادا کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ خود رہبر عالم اسلام ہیں اور اقبال کے لیے اتنی عقیدت رہبر معظم کے دل میں ہے۔ اس عقیدت کی ایک بڑی وجہ رہبر معظم نے یہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے اس شخص کو بہت سراہتا ہوں، بہت باعظمت ہے کہ یہ پڑھا مغربی نظام میں ہے، پروردہ مغربی نظام کا ہے، نصاب مغربی تھا، استاد مغربی تھا، تعلیم مغربی تھی، غرب کی تھی، اور پھر مغرب میں ان کو موقع ملا اور بہت وسیع میدان ان کو تحقیق کا، مطالعے کا، جستجو کا ملا۔ علمی محافل مغرب کی ان کو میسر آئیں جو عموماً نہیں آتی۔
لوگوں کو میسر نہیں آتی. یعنی مشرقی جب مغرب میں جاتے ہیں تو اتنے مواقع آج بھی ان کو میسر نہیں آتے. مثلا ہر لائبریری میں دسترس ہو، ہر کتاب تک دسترس ہو، ہر فیلسوف تک دسترس ہو، ہر مفکر تک دسترس ہو، ہر آدمی مباحثہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ہر آدمی آپ کی بات سنتا ہو، آپ کی بات پہ کان دھرتا ہو. یہ آج بھی کسی کو میسر نہیں. آج بڑے بڑے سربراہان مملکت جاتے ہیں، ان کے دروازوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میں جب ادب و دانش فرہنگ کے چمن میں، گلستان میں داخل ہوا تو وہاں کے باغبان نے کنجوسی نہیں دکھائی، اور اس نے مجھے گلستان دانش مغرب کے ہر راز سے آگاہ کر دیا. یعنی میرے اوپر در کھول دیے اپنے، انہوں نے تمام اپنے حقائق و اپنے اسرار کے. اور علامہ اقبال بھی ایک ذہین فطین انسان تھے کہ یوں نہیں کہ وقت ضائع کریں یا موقع ضائع کریں. انہوں نے خوب جھانکا، ان کی جڑ تک اور تہ تک اترے، اور اتر کے پھر فرمایا کہ یہ بہت وحشت ناک نظام ہے، یہ بہت فریبناک ہے، یہ بہت گندا نظام ہے. یہی جمہوریت کو علامہ نے کہا کہ میں نے جب اصل روپ جمہوریت کا دیکھا نقاب کے نیچے تو ایک دیو چھپا ہوا وحشت ناک بھوت تھا اس کے نیچے، خوفناک، جس کو لبادہ انہوں نے بہت خوبصورت پہنایا ہوا ہے. یعنی شیطانی نظام. علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ یہ شیطانی نظام ہے. جیسے ابلیس کی مجلس شورا میں اس کی نقشہ پیش کیا ہے، تصویر پیش کی ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس لیے میں عقیدت مند ہوں علامہ اقبال کا، کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو مغرب کے رنگتوں سے ان کے فریب میں آ گیا ہو، مغرب کی دانش کے فریب میں آ گیا ہو، مغرب کی کروفر کے فریب میں آ گیا ہو، ان کے نعروں کے فریب میں آ گیا ہو، ان کے بڑے بڑے ناموں کے فریب میں آ گیا ہو. جس طرح آج خود باختہ اور احساس کمتری میں مبتلا مسلمان اور ان کے نام نہاد دانشور اس قباحت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ اپنا ایک ملاقات ہی اپنے لیے بہت بڑا اعزاز دنیا و سعادت کی سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں گوری چمڑی والے سے کسی سے ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے، کسی کے ساتھ یہ بیٹھ کر کھانا کھا لیں کہ یہ ان کو ہیلو ہائی کر دے، تو یہ تو پھولے ہوئے نہیں سماتے، اپنے کپڑوں میں نہیں سماتے کہ اتنا ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے. کیونکہ خود باختہ ہیں، اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہیں، خود اعتمادی نہیں ہے، خودی نہیں ہے ان کے اندر، اپنی دینی شخصیت نہیں بنا سکے، مسخ ہو چکے ہیں، اندر سے خالی ہیں، کھوکھلے ہیں. یہ کھوکھلے جب اس تہذیب اور اس تہذیب کے بڑے ناموں کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے اپنے آپ کو کھویا نہیں ہے، بلکہ جا کر وہاں اپنے آپ کو ان کے اوپر ٹھونسا ہے، اپنے آپ کو ان کے اوپر ثابت کیا ہے، اپنی برتری ان کے اوپر ثابت کی اور ان سے اعتراف کروایا ہے کہ اقبال سے بڑا کوئی بھی مغرب میں موجود نہیں ہے. خوب اس لیے علامہ اقبال نے کھول کے ان کی جمہوریت کا راز کشف کر کے بیان کر دیا ہے. بس یہ تضاد ہے، علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا. دوسرے کیوں کہہ رہے ہیں کہ حتماً ہم اسلام سے جمہوریت نکالیں؟ چونکہ اگر اسلام سے جمہوریت نہیں نکالیں گے تو اہل مغرب نے جیسا پھیلا رکھا ہے دنیا میں، جو جمہوریت کو نہیں مانتا وہ تو وحشی ہے، وہ تو پسماندہ ہے، وہ تو عقب ماندہ ہے، وہ تو قدامت پرست ہے، وہ رجت پسند ہے، وہ اس زمانے کا نہیں ہے، وہ گزشتہ زمانوں کا ہے، وہ عصر حجر کا آدمی ہے، وہ ماڈریٹ نہیں ہے. خوب اس طرح کے نامناسب اتہامات و غلیظ عنوان انہوں نے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، اور جمہوریت کو ایک مقدس نیلم پری، یہ علامہ اقبال کی اصطلاح ہے کہ تو اسے نیلم پری سمجھتا ہے. یہ نیلم پری تیری در حقیقت ایک دیو ہے، چھپا ہوا خوفناک بھوت، تجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا فریب کار فرما ہے. اس لیے مرعوب ہو کر، مغلوب ہو کر جمہوریت نکالتے ہیں اسلام سے، یا اسلام اور جمہوریت میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصاً قائلین امامت یہ زیادہ خود باختہ ہے. اہل سنت میں ایسے علماء بھی رہے ہیں جنہوں نے جمہوریت کا بالکل انکار کیا، جیسے پاکستان کے اندر بعض شخصیات مذہبی ایسے رہے ہیں جنہوں نے میڈیا میں اور میڈیا کے علاوہ بھی
اپنا نظریہ خلافت انہوں نے پیش کیا ہے، اور انتخابی عمل کو انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس۔ اسی طرح کچھ اور ہیں جنہوں نے صراحت سے انکار کیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو مغرب کے ہجوم سے، یلغار سے بہت ڈرے، سہم گئے۔ اب مثلا مولانا مودودی جیسی ہستیاں، شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کے اندر اسلام کو اس کے ایک صحیح انداز سے پیش کیا، صحیح جہت سے پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی سیاسی اسلام۔ علامہ مودودی کا کارنامہ پاکستان کے اندر وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے جرأت کی اور اس تہجرانہ، متحجرانہ، خانقائی اسلام کے سامنے آ کر اس سیاسی اسلام پیش کیا، حکومتی اسلام پیش کیا، اور اس کا رائے حل بھی، نقشہ بھی بتایا ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔